انسانوں کے نام افزار ریحان، قطر پر افسوسناک اسرائیلی حملہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ کچھ عرصہ قبل ایران نے قطر پر حملہ کیا تھا اور اب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود حماس مرکز پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں حماس چیف خلیل الحیہ کا بیٹا، 3 محافظ اور 1 معاون سمیت 6 افراد جاں بحق یا راہی ملک عدم یا ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ حماس سربراہ اور قیادت تھی، جو متعین مقام پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ پلاننگ سے اتنا اہم حملہ ہو اور اسماعیل ہنیہ کی سیٹ پر بیٹھا خلیل الحیہ حماس چیف سمیت حماس کی سینئر قیادت بچ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر سوچا کہ شاید وہ ادھر ادھر ہو گئے ہوں یا اتفاقاً بچ گئے ہوں، لیکن ذہن نہیں مان رہا تھا۔ اب اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو کا یہ مشن ناکام نہیں کامیاب رہا ہے۔ وہ جسے ٹیررزم کا سرغنہ قرار دے کر اپنے دوست ملک پر حملے کا رسک لے چکے تھے، اسے ہنیہ سے سموار کے پاس بھیجنے میں ناکام نہیں ہوئے۔ یہ یقیناً افسوسناک اطلاعات ہیں۔ خدا کرے کہ فلسطینی عوام کے دکھوں کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی تجاویز پر غور کرنے کے لیے حماس قیادت یہاں جمع تھی۔ ٹرمپ نے اگرچہ اس حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور ترجمان وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اپنے اتحادی قطر کی سرزمین پر ہونے والے حملے سے متفق نہیں تھے اور انہوں نے اپنے اتحادی کو پیشگی خبردار کر دیا تھا، جبکہ قطر کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے اس وقت آگاہ کیا گیا جب حملے کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی قیادت کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملے سے قبل نہ صرف امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا بلکہ واشنگٹن نے حملے میں انہیں مدد بھی فراہم کی۔ یہ حقیقت ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دوحہ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ موجود ہے، اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں اتنی بڑی کارروائی امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر کی جا سکے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ قطر سے کیے گئے معاہدے کی روح سے امریکہ قطری سرزمین کے تحفظ کا ضامن ہے، مگر جب بات اسرائیل کی آ جائے تو وہ تمام ضمانتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ حماس پر یہ حملہ ایک روز قبل یروشلم میں اسرائیلیوں پر ہونے والے حماس کے حملے کا فوری جواب تھا، جس میں 5 یہودی ہلاک ہو گئے تھے اور 20 کے قریب زخمی، جن میں چند کی حالت نازک بیان کی گئی۔ علاوہ ازیں اسی روز حماس کی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ پھٹنے کے باعث اسرائیلی ٹینک اڑنے سے 4 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ 7 اکتوبر یا حالیہ اسرائیلی نقصان کے بالمقابل غزہ میں فلسطینیوں کا جو تورا بورا بنایا جا رہا ہے، یہ کہیں زیادہ بھاری ہے۔ تازہ رپورٹ قابل ملاحظہ ہے۔ اسرائیلی فوج کی انتقامی کارروائیوں میں 83 فلسطینی شہید، غزہ میں مزید اونچی عمارتیں نشان زدہ، 3 روز میں 5 بلند عمارتیں زمین بوس، 2009 رہائشی فلیٹ ملبے کا ڈھیر، 4100 افراد بے گھر۔ اب حالت یہ ہے کہ اسرائیل جس ملک سے بھی حماس کو مدد یا معاونت ملتی دیکھتا ہے، اسی پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس سلسلے میں لبنان، شام، ایران، عراق، تیونس اور یمن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ ترکی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ترک قیادت کو انتباہ کر دیا ہے کہ وہ حماس رہنماؤں کو فوری ملک بدر کر دے یا ان کے ٹھکانوں سے 150 فٹ دور رہے۔ حالانکہ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، جس کا آرٹیکل 5 واضح ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ گردانا جائے گا، لیکن اسرائیل کے حوالے سے یہ امر سب پر واضح ہے کہ یہ آرٹیکل اسی طرح دھرے کا دھرا رہ جائے گا جس طرح قطر کے حوالے سے امریکی گارنٹی۔ اسی بس 20 جنوری کے بعد قطری قیادت نے ٹرمپ کے خطرناک عزائم دیکھتے ہوئے انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری مصالحانہ کاوشیں ناپسند ہیں تو ہم اپنا یہ رول ختم کرتے ہوئے اپنے ملک سے ان تمام گروہوں کا انخلاء کروائے دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں وائٹ ہاؤس نے اپنی اعلیٰ ترین سطح سے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ لوگ اپنا یہ رول سچ جاری و ساری رکھیں، کیونکہ اسی رول کی وجہ سے جس طرح طالبان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے، اسی طرح حماس یا دیگر دہشت گرد گروہوں سے بالواسطہ روابط میں معاونت ملتی ہے۔ بصورت دیگر یہ لوگ کھلے یا چھپے دشمنوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اصولی بات ہے کہ جب امریکہ نے از خود اپنی رضامندی سے قطری قیادت کو اس کی اجازت دے رکھی تھی، تو پھر قطری وقار، ڈگنیٹی اور قومی و ملکی سلامتی کے ساتھ اس نوع کا مذاق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی کل ہی ان لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ اناؤنس کی، اتنا قیمتی جہاز تحفتاً پیش کیا جس کے بیڈ روم کی شیٹیں بھی ہنوز میلی نہ ہوئی ہوں گی۔ ایران میں حماس قیادت کو اسرائیل کا ٹارگٹ کرنا قابل فہم تھا، لیکن قطر جیسے قریب ترین امریکی اتحادی کی سرزمین پر اس نوع کی کارروائی کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس سے قطر کی قیادت
قیادت پر نہ صرف دیگر دوستوں یا اتحادیوں کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا بلکہ آئندہ کے لیے قطر وہ مثالتی رول ادا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ خود امریکہ جسے ضروری خیال کرتا ہے، بلا شبہ بشمول یورپ اور مڈل ایسٹ کی قیادت، بالخصوص سعودی کراؤن پرنس، سب نے اس اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، لیکن واضح بات ہے کہ یہ کھوکھلی مذمت لا حاصل ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان سب کو اسرائیل اور امریکہ پر بدلے میں جنگی یلغار کر دینی چاہیے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ سے اس نوع کی جنگ لڑ سکیں؟ جی ہاں، یہ سب اس پوزیشن میں ہیں کہ مل کر مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ سے امن معاہدہ منوا سکیں، جس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ حماس جیسے ٹیررسٹ گروپ کو غیر مسلح کرتے ہوئے تمام اسرائیلی بے گناہ یرغمالی شہری رہا کروائے جائیں۔ سعودی کراؤن پرنس بھی اس کا اندیہ ظاہر کر چکے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اس سلسلے میں حماس لیڈرشپ کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، اگر درویش اس کے اصل الفاظ یہاں تحریر کر دے تو ہمارے اخبار والے وہ شائع نہیں کر سکیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے فلسطینی عوام کے دشمن ہیں یا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، جب وہ حماس ٹیررسٹ گروپ کے خلاف اتنا شدید بول رہے ہیں اور انہیں بار بار سمجھا چکے ہیں کہ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کی تباہی کے اصل ذمہ دار حماس والوں تم ہو۔ اپنی بری حکمرانی اور ذاتی مفاد کی خاطر تم لوگوں نے غزہ کے عوام کی زندگیاں جہنم بنا رکھی ہیں۔ تم غیر مسلح ہوتے ہوئے اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑ دو تاکہ اسرائیل کے پاس غزہ پر حملوں کا کوئی جواز نہ رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حماس نتن یاہو کی سب سے بڑی محسن ہے اور امریکی پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بلند بانگ داموں کا کچھ تو برہم رہنے دیں۔ دنیا میں کون سا دل درد مند ہے جسے غزہ کے عوام کی حالت زار کا ادراک اور دکھ نہیں ہے؟ روز ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے بچے بوڑھے جوان مر رہے ہیں، لیکن حماس کی عادت کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں نے اسرائیلی یرغمالی کس خوشی میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی لاشوں پر بھی اپنا گندا وپار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں مظلوم فلسطینی عوام کے نام پر حاصل کردہ بیرونی امداد کی اس قدر حرص اور لالچ کیوں ہے؟ حماس لیڈران کے ذاتی اکاؤنٹس کئی ارب ڈالر سے کیوں بھرے پڑے ہیں؟ جسے شک ہے وہ اسماعیل ہنیہ کی جائیداد اور ذاتی اکاؤنٹس میں درج 5.5 ارب ڈالر کی تفصیلات ملاحظہ کر لے۔ ہمارے پاکستان جیسے روایتی مسلمان ممالک کے عوام کو آخر اس نوع کے حقائق بتانے سے ہمارا میڈیا کیوں گریز یا پرہیز کرتا ہے؟ نتیجتاً وہ دنیا بھر کے مسلم دہشت گردوں اور ان کی حماس، اسلامی جہاد، لشکر طیبہ، حزب اللہ، اخوان المسلمون، بوکو حرام، طالبان، جیش محمد، القاعدہ اور داعش جیسی خونخوار ٹیررسٹ تنظیموں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ شاید وہ خالص اسلامی کاز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور مغربی دنیا تو ان کے ساتھ اسلاموفوبیا کی وجہ سے حقارت یا بیر رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو ہم لوگ جس قدر مرضی برا بھلا کہہ لیں، جتنی مرضی لان تان کر لیں، لیکن کیا وہ اسی سرزمین پر ایک اٹل حقیقت نہیں ہے جس کی کچھ نہ کچھ تاریخی، تہذیبی، جغرافیائی اور مذہبی و اخلاقی بنیادوں سے بھی آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے؟ جس طرح کا بیان ہماری مقدس ترین کتاب میں موجود ہے، انسانی بنیادوں پر بھی اگر ہم غور کریں تو ہم مسلمانوں کے پاس اپنے ماشاءاللہ 57 مسلم ممالک ہیں۔ آخر ہم یہود کے لیے پوری دنیا میں صرف ایک ملک کے وجود سے بھی کیوں انکاری ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنے پاسپورٹ پر بھی نفرت انگیز تحریر کیوں لکھ رکھی ہے؟ درویش گزار ہے کہ وہ شخص جو اسرائیلی مظالم کی مذمت نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، لیکن جب حماس جیسے ٹیررسٹ گروپ اسرائیل کے اندر گھس کر 1200 اسرائیلیوں کے گلے کاٹ رہے تھے، کیا ہمارے اپنے مسلمان عوام نے مذمت کرنے کی بجائے اس پر خوشیوں کے شادیانے نہیں بجائے؟ یہاں کتنے لوگ یہ سوال کرتے پائے گئے ہیں کہ حماس نے جو بے گناہ اسرائیلی نجائز یرغمالی بنا رکھے تھے انہیں کیوں رہا نہیں کیا جا رہا؟ ان کی بچیوں سے ریپ کیا گیا، ان کے بزرگ جوان حماس کی قید میں مرے، تم ان کی لاشوں پر بھی وپار کرتے ہو۔ اے مسلمان بھائیو، انسانی ہمدردی کا کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ تم کس قدر دوغلے اور منافق لوگ ہو؟ ایک طرف فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا رونا روتے نہیں تھکتے ہو، دوسری طرف اسی اسرائیل کی طرح سیم پیج پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے امن نوبل پرائز کے باضابطہ سفارشی بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، حالانکہ دن رات یہ چیختے پائے جاتے ہو کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں برابر کا شریک ہے، وہ بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہے، اس کی مدد اور تعاون کے بغیر اسرائیلی پرائم منسٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے اوپر حملہ آور ہونے والوں پر تھوڑا سا ظلم بھی کر سکتا۔ تمہارے لیڈران امریکی سفارتخانے میں پہنچ کر ٹرمپ کی شان میں قصیدے پڑھتے پائے جاتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں خفیہ یا جلی ملاقاتوں کے لیے مادہ و حدیث کھڑے دکھائی دیتے ہیں تاکہ ان کی حکمرانی کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ اسلام اسلام کے نعرے جپنے والے خوش آمدیو، سنکیان کے مسلمانوں پر جب مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تب اسلام اور مسلمانوں سے تمہاری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ کشمیری مسلمانوں سے تمہیں بڑی محبت ہے، سنکیان کے مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے؟ ان کا نام تک کیوں نہیں لیتے ہو؟ جمہوریت اور انسانی حقوق کی آواز ذرا کبھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے سامنے بھی اٹھا کر دیکھو۔ پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بیوقوفوں
بھکسوں کی طرح للچا رہے تھے، مانگتوں کی طرح آگے بڑھ کر اپنے ملک کی تذلیل کروا رہے تھے؟ کیا کبھی یہ پوچھنے کی جرات کر سکتے ہو کہ پیوٹن، تم نے چیچنیا اور رشیا کے مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے ہیں؟ یوکرین میں کتنے بے گناہ موت کے گھاٹ اتارے ہیں؟ سب ڈھکوسلے بازی ہے۔ یہ دو چہروں والے منافق لوگ ہیں، چھتر افغانوں سے کھاتے ہیں، نفرت کے بگولے دلی کی طرف منہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ آج ٹرمپ تمہارا ہیرو ہے کہ مودی کے خلاف بول رہا ہے۔ سوچو اس دن کا جب اس نے تم سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اسرائیل کو فوری تسلیم کرو ورنہ آ رہی ہیں تم پر بندشیں۔ پیشگی سوچ لو کہ اس دن اپنے اس انکل کو کیا جواب دو گے۔ ہمارے کچھ زیادہ سیانے قطر کو سمجھاتے ہوئے اس نو کی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے عوام کی ترقی و خوشحالی اور اپنی مضبوط معیشت پر فوکس کرنے کی بجائے ہمارے یعنی پاکستان کی طرح عوام کو بھوکے مار کر مضبوط دفاع پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ ہماری طرح تگڑی فوج کیوں نہیں بنائی؟ عوام کا انعام تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، پاکستانیوں کی طرح وہ بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دو۔ اپنی بہتر زندگی کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بھاگ جانے کے لیے مرتے ہیں تو انہیں مر جانے دو۔ بس دفاع مضبوط ہونا چاہیے، فوج تگڑی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسرائیلی حملہ قطر پر نہیں ہوا، ایک عالمی ٹیررسٹ گروپ حماس پر ہوا ہے اور امریکی تعاون و معاونت کے ساتھ ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ حملہ امریکی پریزیڈنٹ کی حماس کو آخری وارننگ کے بعد ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں ٹرمپ نے خود کروایا ہے۔ اے میرے عسکری ذہنیت کے زیادہ سیانوں، ڈرو اس دن سے جب کسی امریکی پریزیڈنٹ کی پھرکی گھوم گئی اور امریکہ نے اس ہمارے ملک کے بد نصیب پر حملہ کر دیا، تب آپ کو چانن ہو جائے گا کہ اپنے عوام کو بھوکا مارنے کے باوجود آپ کی عسکریت کس طرح دم دباتی ہے اور ملک و قوم کی کتنی بڑی تباہی لاتی ہے۔ یہ جیسا تیسا انفراسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ بڑی بڑی بڑھ کے ہانکنے والے 48، 65، 71 اور کارگل کی بہادریاں یاد فرما لیں، بالخصوص 71 میں جب 93,000 نے بھیگی بلی بن کر گردنیں جھکاتے ہوئے سرنگوں ہو کر ہتھیار ڈالے اور انڈین قیدی بننا قبول کیا۔ اپنی حالیہ جس نام نہاد کامیابی پر اترا رہے ہو، یہ سب مصنوعی سراب اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں جنگ ہوئی ہی نہیں، صرف مودی کی حماقت تھی کہ آتنکواد کے اڈوں تک جانا ہے، کسی ملٹری بیس کو ٹچ نہیں کرنا، نہیں چھونا۔ اس سارے ڈرامے کو فتح قرار دیتے ہوئے بڑے بڑے اعزازات یا جعلی تمغے بانٹتے پھرتے ہو تو ایسی مصنوعی جمہوریت میں کچھ سوالات اٹھانے کا یارہ کس میں ہو سکتا ہے؟ بہت ساری حقیقتیں ہیں جو یہاں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔